تو جان جانا ہے چہرہ ملک تاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ملک تاب تیرا، نہ بن سکے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کی ڈالی نچھاور کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس پہ کچھ عرض کرنے سے قبل علامہ اقبال کے خودی کے حوالے سے وہ شعر آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا ہوں۔ لکھتے ہیں علامہ اقبال کہ یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، یہ حکمت ملکوتی، یہ علم لاہوتی، خودی حرم کے درد کا درما نہیں تو کچھ بھی نہیں، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے یہ سرور، یہ ذکر نیم شبی، یہ مراقبے یہ سرور، تیری خودی کے نگہباں نہیں تو کچھ بھی نہیں، اور خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ جل مجدہ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بلا من اسلم، کیا فرما رہا اللہ جل شانہ، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ ہاں کیوں نہیں، جس نے اپنے آپ کو، جس نے اپنا منہ اللہ جل شانہ کے لیے جھکا دیا، وہو محسن، وہی محسن ہے، فلہ اجرہ عند ربہ، اور ان کا اجر اس کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کوئی خوف ہے نہ کوئی رنج ہے۔ حضرات گرامی، یہ آیت کریمہ رب تبارک و تعالی جو بیان فرما رہا ہے، اس کے ذریعے اللہ جل شانہ لوگوں کو اپنے دوستی کا طریقہ بتا رہا ہے کہ لوگوں اگر مجھ سے تم کو دوستی کرنا ہے، مجھ سے اگر مجھ تک تم کو پہنچنا ہے تو تم کو کیا کرنا ہوگا۔ یہ پروسیس اللہ جل شانہ بیان فرما رہا ہے۔ اگر آپ سے میں کہوں کہ آپ مجھے اپنا دھن دولت دیں، میں آپ سے دوستی کا اظہار کروں اور آپ کو اپنی دوستی عطا کروں گا، تو آپ کہیں گے یا تو میں پاگل ہو جاؤں کہ میں آپ کو اپنا دھن دولت دے دوں، اس کے عوض آپ اپنی دوستی عطا کریں گے، اپنی دوستی میں مجھے اپنا دوستی دیں گے، یا پھر آپ پاگل ہو گئے ہیں کہ آپ ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی دھن دولت دے کر دوستی خریدتا ہے کیا؟ نہیں خریدتا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جس کے پاس دھن دولت ہو، جس کے پاس عزت و شہرت ہو، جس کے پاس
کہ جس کے پاس روب و دبدبا ہو، لوگ اس سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، لوگ اس کے ساتھ رہ کر اپنا دبدبا قائم کرنا چاہتے ہیں دوسروں پر۔ لیکن آئیے میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ انسان کو پیدا فرمایا، اللہ جل شانہ انسان کو جب پیدا فرماتا ہے تو پہلے تو کہتا ہے ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، ان کی کتابوں پر، اور جب ایمان لے آتے ہو تو ابھی صرف مسلمان بنے ہو نام کے، لیکن حقیقی اگر مسلمان بننا ہے تو اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے بلا من اسلم وجہہ للہ، ہاں کیوں نہیں جس نے اپنے آپ کو اللہ جل شانہ کے لیے جھکا لیا، اللہ جل شانہ کی ذات پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، رب تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا۔ رب تبارک و تعالیٰ ایک پروسیس بتاتا ہے، پہلے تو ایمان قبول کرنے کا پروسیس الگ ہے کہ جب ایمان لے آتا ہے تو وہ حقیقی ایماندار نہیں ہوتا ہے، ابھی ایمان میں داخل ہوتا ہے، لیکن حقیقی ایماندار بننے کے لیے اس کو ایک اور راستے سے گزرنا پڑے گا۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ تو رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ راستہ یہ ہے کہ ہم نے جب تمہیں پیدا کیا ہم تم سے مال و متاع نہیں مانگ رہے ہیں، ہم تم سے دھن دولت نہیں مانگ رہے ہیں جس کے عوض ہم تمہیں دوستی عطا کریں گے، تم ہم کو دھن دولت دے بھی نہیں سکتے ہو، مال و متاع نہیں دے سکتے ہو، جو مال و متاع اگر میں مانگوں یہ بھی میرا ہی دیا ہوا ہے، اور میں کہتا ہوں قل متاع الدنیا قلیل، کہ جو مال و متاع ہم نے تمہیں دیا ہے وہ مال و متاع ہمارے نزدیک بالکل چھوٹی ہے، وہ مال و متاع بالکل ہمارے نزدیک قلیل ہے۔ گویا رب تبارک و تعالیٰ ہمیں جس مال و متاع سے سرفراز فرمایا ہے وہ اس کے نزدیک قلیل ہے، لیکن دنیا والوں کے نزدیک بہت زیادہ ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہم تم سے مال و دولت نہیں مانگتے، ہم تم سے دھن دولت نہیں مانگتے، اگر تمہیں مجھ سے دوستی کرنا ہے، اگر تمہیں مجھ سے دوستی کا اظہار کرنا ہے تو پھر آؤ مال و متاع کو سائڈ رکھو، مال و متاع کو ایک طرف رکھو، بس میری طرف آ جاؤ۔ کیا کرنا ہوگا؟ جب تم میری بارگاہ میں آؤ گے تمہارے اندر جو دل ہے، جو دل دھڑک رہا ہے، تمہارا جو قلب ہے، تمہاری جو آنکھیں ہیں، تمہارے جو ہاتھ ہیں، تمہارے جو پیر ہیں، تمہاری جو سوچ و فکر ہے، یہ سب کے سب میری ذات پر نچھاور کر دو، میری ذات پر قربان کر دو، اور جب قربان کر دو گے تو ہم تمہیں وہ مقام عطا کریں گے جو عام نظریں نہیں دیکھ سکتی ہے۔ اسی مقام کا نام ولایت کا مقام ہے، اسی مقام کا نام ولایت کا مقام ہے، کہ رب تبارک و تعالیٰ یہی بیان فرمانا چاہ رہا ہے کہ مال و دولت ہم لے کر کیا کریں گے، وہ تو تمہارے کام آنے والے ہیں، میرے پاس اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مال و دولت سے کوئی مطلب نہیں ہے، مجھے مال و دولت سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہمیں اس سے مطلب ہے جس کے اندر ہم نے اپنا نور ڈالا ہے، ہمیں اس سے مطلب ہے جس کو ہم نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم کا تاج پہنایا ہے، ہمیں اس سے مطلب ہے جس کو اپنے رسول کی امت میں ہم نے پیدا فرمایا، اور پھر کہا کہ تمہیں اگر مجھ سے دوستی کرنا ہو تو پھر تمہارے جس طرف قدم اٹھ رہے ہو میرے یاد سے وہ قدم اٹھے، تمہاری نظر جس طرف جا رہی ہو میری یاد میں وہ نظریں جائے، اگر تمہارا دل دھڑک رہا ہو تو میرے یاد سے وہ دل دھڑکے، اگر قلب تمہارا چل رہا ہو تو میرے یاد سے اپنے قلب کو سجا لو، کوئی فکر کوئی سوچ آتی ہو اس کو ہٹاؤ اور میرے یاد سے اپنے سوچ و فکر کو سجاؤ، پھر مقام کیا ہوگا؟ مقام ولایت عطا کر دیں گے، جو تم مانگو گے ہم وہ عطا کر دیں گے۔ تبھی اقبال فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، پھر رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے۔ جب یہ سب کچھ رب کے لیے قربان کرتے ہیں تو پھر دنیا کی کسی شے میں طاقت ہے کیا؟ دنیا کی کسی مخلوق میں طاقت ہے کہ اس کے مقام کا اندازہ لگائے؟ دنیا کی کسی مخلوق کے اندر اتنی بساط ہے
جو اسے ان چیزوں کا اجر عطا کرے کسی مخلوق کے اندر بساط نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب تم اپنے آپ کو میرے یاد میں گم کر لیتے ہو تب ہم اپنی دوستی عطا کرتے ہیں، اور جب ہم اپنی دوستی عطا کرتے ہیں تو پھر تم جو چاہتے ہو ہم عطا کرتے ہیں، ہم جو چاہتے ہیں تم کیا کرتے ہو۔ یہ مقام اللہ جل شانہ ایک انسان کو انسان سے اللہ جل شانہ انسان سے انسان ایک کامل بنا دیتا ہے، انسان ایک کامل بنا دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پھر رب تبارک و تعالیٰ کا جلوہ چلنے لگتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی تجلی اس کے اندر گھومنے لگتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے دوست کون ہوتا ہے؟ آپ کو معلوم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں چلتے ہیں، پوچھتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں، حضرت علی سے کسی نے پوچھا حضور دوست حقیقی دوست کون ہوتا ہے؟ کیونکہ دوست تو بہت ہوتے ہیں، دوست سبھی کون کہتے ہیں، لیکن حقیقی دوست کون ہوتا ہے؟ حضرت علی سے کسی نے پوچھا حضور دوست کون ہوتا ہے؟ حضرت علی کے اس جملے پر قربان جائیے، حضرت علی ارشاد فرماتے ہیں دوست وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے دوست سے کہے کہ چل تو وہ چل پڑے، یعنی سوال نہ کرے کہ کہاں چلنا ہے، دوست وہ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ کو بتا دوں رب تبارک و تعالیٰ کی مرضی ان ولیوں کی مرضی بن جاتی ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ جو چاہتا ہے یہ کرتے ہیں۔ پھر ایک بات یہاں پہ ذہن میں بات آ رہی ہے کہ جب کسی کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، کسی کے پاس جب کوئی مصیبت آتا ہے تو دوستوں سے مدد طلب کرتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کسی بڑے مصیبت میں پھنس جائیں، آپ کو بہت سے لوگ مارنے والے ہوں، تو آپ کس کو بلائیں گے؟ اپنے گھر والوں کو بلاتے ہیں یا پھر اپنے دوستوں کو فون کرتے ہیں، وہ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن آپ کو بتاؤں یہ دنیا کی مدد ہے کہ آپ کو دوستوں کو فون کرنا پڑتا ہے، آپ کے اندر وہ ڈر ہوتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ کی جسے دوستی مل جاتی ہے اس کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، اللہ کیا فرماتا ہے اسی آیت کریمہ؟ فرماتا ہے فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور انہیں کوئی خوف نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی رنج ہوتا ہے۔ جانتے ہیں خوف کیوں نہیں ہوتا ہے اور نہ ہی رنج کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ جس نے اپنی دوستی عطا فرمائی ہے وہ خالق کائنات ہے، جس نے اپنی دوستی سے اسے سرفراز کیا ہے وہ پوری دنیا کا پالنہار ہے، وہ اپنی معرفت عطا فرمایا ہے، اور جب اپنی معرفت عطا فرمایا ہے تو پھر مصیبت سے نکالنے والا بھی وہی ہے۔ تو رب کی مرضی یہ ہوتی ہے کہ بندے تمہیں جہاں جانا ہے جاؤ، وہ بندہ جدھر چاہتا ہے نکل جاتا ہے، وہ جنگل میں چاہتا ہے جنگل چلا جاتا ہے، وہ پہاڑ پر چاہتا ہے پہاڑ پر چلا جاتا ہے، وہ دریا میں جانا چاہتا ہے دریا میں جاتا ہے، وہ سمندر پہ چلنا چاہتا ہے سمندر پہ چلنے لگتا ہے۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پانی پر چلتے ہیں، یہ پہاڑوں میں رہتے ہیں، پہاڑوں کے اوپر رہتے ہیں، گھنے جنگل میں رہا کرتے ہیں، زہریلے جانور بھی ہیں اور چیر پھاڑ کرنے والے جانور بھی ہیں، کیا انہیں ڈر نہیں لگتا ہے؟ کیا یہ انسانی آبادی سے بہت دور رہتے ہیں، وہاں محو عبادت رہتے ہیں، رب کے تجلی میں گم رہتے ہیں، رب کے یاد میں گم رہتے ہیں، ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، کیا انہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا انہیں ڈر نہیں لگتا؟ تو آپ کہیں گے ڈر لگتا ہے، تو پھر ان کی حفاظت کون کرتا ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کہیں گے رب حفاظت کرتا ہے، میں کہتا ہوں بالکل رب حفاظت کرتا ہے، لیکن آپ سے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ ان کے اندر بس جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی تجلی ان کے اندر موجود رہتا ہے، یہ اپنے آپ میں نہیں رہتے ہیں۔ جب یہ جنگل میں ہوتے ہیں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے
کہ ہم نے جنگل کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے۔ جب یہ پہاڑ پہ ہوتے ہیں تو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ ہم تمہارے لیے پہاڑ کو مسخر کر دیا ہے۔ اب کہیں گے قرآن میں اللہ کہاں ارشاد فرمایا؟ تو آئیے، الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات والارض، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے زمین و آسمان کو مسخر کر دیا ہے۔ تو زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں سب کے سب اس انسان کے لیے مسخر ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی معرفت میں گم ہوتا ہے، اور جب وہ جس طرف چاہتا ہے جاتا ہے، کوئی خوف نہیں ہوتا ہے، کوئی رنج نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ مدد رب تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔